الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال عليه السلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج 6 رجب المرجب ہے۔ اسی دن اسی تاریخ کو حضرت قبلہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہے۔ اس لیے آج سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، تم مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اپنے ولیوں کی عظمت و شان بیان کی ہے کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں اور ان پر کوئی غم بھی نہیں۔
ان ولیوں میں سے سیدنا حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت ہیں، جن کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین حسن علیہ الرحمت ہے، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور آپ کی ماں ام الرو کے نام سے مشہور تھیں۔ تو اس طرح آپ کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں، باپ کی طرف سے حسینی، ماں کی طرف سے حسنی ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب یہ میرا نور نظر حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمت میرے وطن میں آیا تو گھر کے اندر خیر و برکت آ گئی، ہمارا گھر خیر و برکت سے پر ہو گیا۔ پہلے کچھ لوگ ہمارے دشمن مخالف تھے، لیکن جیسے میرا نور نظر معین الدین میرے وطن کے اندر آیا، مخالف اور دشمن ہم سے محبت کرنے لگے۔ اور فرماتی ہیں جب میرے پیٹ کے اندر روح آ چکی تھی ان کے اندر، آدھی رات سے صبح تک سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے ورد کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہیں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت، ابھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، برکات اتنی کہ ماں باہر سے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی آواز سنتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میرا یہ نور نظر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت کی ولادت با سعادت ہوئی تو ایک نور سے میرا سارا گھر روشن ہو گیا۔ آپ کے پیدا ہونے کی تاریخ مورخین لکھتے ہیں 537 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 537 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور پھر آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت قبلہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ خواجہ صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آج کل بھی کافی حضرات ہیں جو اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، لیکن آج کل ماں باپ کا اپنی اولاد کو اپنے پاس پڑھانا یہ بڑی آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کرامت ہے۔ تو اس طرح اولاد کو خود پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی اولاد کو خود پڑھاتے ہیں، قرآن پاک یاد کرواتے ہیں، درس نظامی خود پڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمت نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی۔ لکھا ہے کہ 9 سال کے اندر آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور جلدی ہی قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ کا علم جو ہے انہوں نے حاصل کیا، یہاں تک کہ
14 سال کی عمر شریف میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ تو والد گرامی کے ترکے سے آپ کے حصے میں ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آئی۔ ویسے تو 14 سال کی عمر میں والد فوت ہو جائے تو بہت بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، خصوصاً کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، کفالت کرنے والا نہ ہو۔ 14 سال کی عمر میں جب والد گرامی کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ کا جو باغ تھا آپ کے حصے میں والد کی جائیداد سے آیا، اس کی آپ دیکھ بھال کرتے تھے، پانی خود لگاتے تھے، پودوں کی دیکھ بھال خود کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے باغ کی نگرانی کر رہے تھے تو اتنے میں آپ نے دیکھا ایک مجذوب نوجوان جو ہے آپ کے باغ کے قریب سے گزرا۔ تو آپ مؤدب بڑے تھے، ادب و احترام بہت کیا کرتے تھے، سارے کام چھوڑ کے اس نوجوان مجذوب کے پاس پہنچے۔ مجذوب کون ہوتا ہے ذرا غور سے سن لیجئے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی گزارے اور جب اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی رد نہ فرمائے، اسے عطا فرما دے۔ ہمارے ہاں جو مجذوب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جس نے کپڑے نہ پہنے ہوں، نمازیں نہ کبھی اس کو پڑھتا ہوا دیکھا گیا ہو۔ تو اس طرح ہمارے ہاں جو مجذوب کا تصور ہے وہ غلط ہے۔ مجذوب اصل میں وہ ہوتا ہے شریعت کے دائرے میں رہے، نمازیں پڑھے، اللہ کے جو فرائض ہیں وہ پابندی سے ادا کرے اور اس طرح سادہ زندگی گزار رہا ہو، تو جب وہ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا جو کپڑے اتارے ہوتے ہیں اور کئی کئی سال تک نہاتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مجذوب ہے۔ اس کو مجذوب نہیں کہتے کیونکہ شریعت کے دائرے سے یہ نکل چکا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے کم از کم اس کا لباس جو ہے پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، سنت کے مطابق اس کا چہرہ ہونا چاہیے، تو ہر کام اس کا شریعت کے مطابق ہو تو اس کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ ایسے کو نہیں کہ جو ننگا پھر رہا ہو جی یہ مجذوب ہے ماشاءاللہ، تو ایسے کو مجذوب نہیں کہتے۔ ایسے کو مجذوب کہنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت اس نوجوان مجذوب کے پاس پہنچے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لے آئے، ان کے ہاتھوں کو چوما، ادب و احترام سے اپنے باغ میں لے آئے۔ باغ میں پہنچ کر ظاہر ہے کہ اس وقت کھانے کا انتظام تو نہیں تھا، باغ میں البتہ انگور تھے، انگور کا ایک خوشہ توڑا، اس مجذوب کے سامنے رکھا، اس مجذوب نے وہ تناول کیا اور حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمت دونوں گھٹنوں کو پھیلا کے دو زانو ہو کے بڑے ادب و احترام سے بیٹھ گئے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے کچھ سوالات کرنے اور امت محمدیہ کو سکھانے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی دو زانو ہو کے بیٹھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے قریب یعنی گھٹنوں کے قریب اپنے گھٹنے ملا کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کے چند سوالات حضور سے کیے۔ تو اس طرح جبریل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کا لحاظ رکھا۔ خواجہ صاحب نے بھی چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر رکھے تھے اور جبریل علیہ السلام کا یہ عمل بھی پر رکھا تھا،
اس لیے بڑے ادب و احترام سے اس مجذوب آدمی کے سامنے بیٹھے، تو جب اس مجذوب آدمی نے، اس اللہ کے بندے نے انگور تناول کر لیے، تو ان کے ادب و احترام کو دیکھ کے خواجہ صاحب کی عزت جو انہوں نے دی تھی ان کو، وہ دیکھ کے، اور پھر جو ان کے دل کے اندر جذبہ تھا، اس جذبے کو دیکھ کر اپنی جیب سے کچھ نکالا، اس کو چبا کے پھر اس خواجہ صاحب کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ خواجہ صاحب چونکہ صوفیوں درویشوں کے بہت بڑے مؤدب تھے، اس لیے جو کچھ ان کے منہ کے اندر اس مجذوب نے ڈالا وہ آپ نگل گئے۔ جیسے نگلنا تھا، آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، محبت الہی کی شمع روشن ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مجذوب صاحب تشریف لے گئے، حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمت نے سبحان اللہ کیا کیا، وہ جو باغ تھا نا، وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور کچھ تھوڑا سا بچا کے آپ نے اپنے سفر کے لیے سامان سفر بنایا، کیونکہ آپ ظاہری علم تو حاصل کر چکے تھے، اب آگے روحانی علم حاصل کرنا تھا۔ اس لیے چند ماہ کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ اس طرح 15 سال کی عمر شریف میں آپ جو ہے ماں اور باپ جو ایک بڑی نعمت ہیں کہ جن کو ایک مرتبہ دیکھنے سے محبت کی نگاہ سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ پھر آپ روحانی علم حاصل کرنے کے لیے، معرفت اور حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے ایک مرد خدا اور خدا شناس حضرت قبلہ فخر الاولیاء عثمان ہارونی علیہ الرحمت کے پاس جا پہنچے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے، جاتے ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یاد رکھیے، یہ جو پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر تمام صحابہ نے بیعت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، حضرت عمر، حضرت علی، سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ تو اس طرح یہ جو سلسلہ نقش بندیہ ہے، اس کی ابتدا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے کو بہت بڑی فضیلت اس طرح بھی حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم ہوا کہ اگر پیر صاحب کا وصال ہو جائے تو پھر کوئی اور پیر ڈھونڈنا چاہیے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ اس لیے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ عرض کی آقا ہم بیعت تو پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اب کس چیز پر بیعت کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ آپ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ تو اس طرح یہ جو پیر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے، پیر و مرشد جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، وہ پہلے گناہوں کی توبہ کرواتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا وعدہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی پیر و مرشد جو کامل ہو ضرور اسے ڈھونڈنا چاہیے،
اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کر لینی چاہیے۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو اس لیے جب بندہ کسی مرد کامل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں کئی بزرگوں کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ چلا جاتا ہے، پھر وہ شیطان مردود کے پھندے سے بھی بچتا رہتا ہے اور کئی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوتے پیر اصل وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں پیر کے لیے عام جو شرطیں ہیں وہ 4 لازمی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اگر کوئی مسئلہ اس کو ڈھونڈنا پڑے تو وہ مسئلہ ڈھونڈ سکے کتابوں سے۔ اسی طرح جتنا اس کے پاس علم ہے اس علم کے مطابق اس کا عمل ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اس کو پیچھے بیعت کرنے کی اجازت بھی ہو۔ تو اس طرح اگر اجازت نہیں ہے تو اس صورت میں وہ آگے مرید نہیں کر سکتا، وہ پیر نہیں بن سکتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت والا ہو۔ یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی، اس صورت میں وہ پیر بن سکتا ہے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری علیہ رحمت، خواجہ غریب نواز نے جس پیر کو اپنایا، جس کے ہاتھ پر بیعت کی، ذرا اب غور سے سنیے وہ کیسا پیر تھا، کیسا کامل شیخ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت خود فرماتے ہیں جب میں بیعت ہو گیا تو اس کے بعد میرے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے معین الدین اب تم جو ہے ایسا کرو، کیا کرو؟ فرمایا الحمدللہ شریف کا ورد کرو۔ میں نے الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد فرمایا تم سورت بقرہ پڑھو۔ میں نے سورت بقرہ پڑھی، پھر اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد علیہ رحمت نے فرمایا 60 بار تم سبحان اللہ کہو۔ جب میں نے سبحان اللہ کہا تو میرے پیر و مرشد علیہ رحمت نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اے معین الدین ہم نے آپ کو خدا تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد میرے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمت نے میرے سر پر ٹوپی رکھی اور مجھے جبہ پہنایا۔ جبہ پہنانے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ تم ایسا کرو اب 1000 بار جو ہے سورت اخلاص کی تلاوت کرو۔ کہتے ہیں میں نے 1000 سورت اخلاص کی تلاوت کی۔ اس کے بعد میرے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمت نے فرمایا ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ 1 دن 1 رات مجاہدہ کرتے ہیں، تم بھی 1 رات 1 دن مجاہدہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں 24 گھنٹے نمازیں پڑھتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ جب میں دن رات کے مجاہدے سے فارغ ہوا اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمت کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان ہارونی میرے پیر و مرشد علیہ رحمت نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے معین الدین تم ادھر دیکھو۔ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا پھر پوچھا میرے پیر و مرشد نے اے معین الدین بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے بتایا میں عرش معلیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسے کامل پیر تھے کہ حضرت معین الدین خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں کھڑا تو زمین پہ تھا لیکن میرے پیر و مرشد کی نظر کا کمال ایسا تھا کہ جب فرمایا تم ادھر دیکھو میں نے دیکھا زمین پر کھڑے ہوئے عرش الہی کو میں نے دیکھ لیا۔ پھر فرمایا تم نیچے دیکھو، جب میں نے نیچے دیکھا فرمایا اب بتاؤ کہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے؟ میں نے کہا کہ میں تحت ثری تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمت نے
سبحان اللہ. پھر فرمایا تم 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت پھر سے کرو. میں نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی. اس کے بعد میرے پیر و مرشد نے اپنی 2 انگلیاں میرے سامنے کی تو اس وقت مجھے 18,000 جہان نظر آنے لگے. تو میرے پیر و مرشد علیہ رحمت نے فرمایا اے معین الدین تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کی انگلیوں کے اندر میں 18,000 جہان دیکھ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے عجیب بات ہے کہ اتنے کامل بزرگ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی انگلیوں سے 18,000 جہان نظر آئیں؟ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بڑے مرتبے پر بندہ فیض ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تم مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس طرح حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھ رہے تھے. 18,000 جہان ہیں. ان 18,000 جہانوں کے اندر ان کی نظر جا رہی تھی. تو اب یہ تو نہ جانے کتنے واسطوں سے غلام کا کمال ہے کہ وہ 18,000 جہان دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت و شان ہوگی. سبحان اللہ. تو بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمت فرمانے لگے اے معین الدین اب آپ نے اپنا مقصد پا لیا اور جو آپ چاہتے تھے اب آپ کو مل گیا. اب آپ جو ہے میری بارگاہ میں میری خدمت میں چند روز رہیں. تو اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا. کتنا عرصہ؟ 20 سال. آج کل تو لوگ کہتے ہیں بس پیر صاحب کے پاس جائیں بس فوری طور پہ ہمیں رنگ دے اور اس طرح ہم دنیا جہان کے اندر بہت بڑے پیر جو ہے وہ شمار ہوں اور اس طرح لوگ آ کے ہماری عزت کریں ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں. لیکن ذرا غور فرمائیے حضرت خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں 20 سال تک میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. کس طرح خدمت کی؟ فرماتے ہیں سفر میں بھی میں ان کے ساتھ رہا اور حضر کے اندر بھی ان کے ساتھ رہا اور سفر کے اندر جو ساز و سامان ہوتا سفر کا پانی کا مشکیزہ اور اس طرح باقی جو سامان تھا میں اپنے کندھے کے اوپر سر کے اوپر رکھ کے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہ کر اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتا رہا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم چلتے چلتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے جس کا نام تھا صدر الدین احمد. تو وہ مشغول آدمی تھے. کیا مطلب؟ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے تھے. تو میں چند دن ان کے پاس رہا. میں نے دیکھا جو بھی بندہ آتا اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے, کچھ نہ کچھ ان کو دے کے بھیجتے تھے. تو اتنے میں نے ان کو دیکھا کہ جب قبر اور موت کا ذکر خیر ہوتا تو اس صورت میں وہ بزرگ صدر الدین احمد علیہ رحمت اتنا روتے کہ آپ پہ کپ کپی تاری ہو جاتی تھی اور اس طرح پورا جسم جو ہے وہ کپ کپی میں مبتلا ہو جاتا. تو میں جب گیا ان کی خدمت میں تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے اے بچے یاد رکھ لو جس کے سامنے موت ہو اور عزرائیل علیہ السلام ملک الموت اس کا حریف ہو تو اس کو ہنسنے سے یا خوش ہونے سے سونے سے کوئی کام نہیں ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ اے معین الدین اجمیری علیہ رحمت اگر آپ زیر زمین لوگ جو سو رہے ہیں یعنی قبر کے اندر جو لوگ سو رہے ہیں ان کا حال اگر آپ دیکھ لیں اور ان کے حال سے آپ واقف ہو جائیں تو جس طرح پانی کے اندر نمک جو ہے پگھل جاتا ہے تو اسی طرح آپ بھی پگھل جائیں. آپ فرماتے ہیں پھر انہوں نے ایک
واقعہ مجھے سنایا۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ بصرہ کے قبرستان میں ہم تھے، ایک بزرگ میرے ساتھ تھے، انہیں قبور کا کشف حاصل تھا۔ کشف قبور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو کشف قبور حاصل ہوتا ہے وہ قبر کے اوپر بیٹھے آنکھیں بند کر کے قبر کے اندر کے حالات دیکھ لیتا ہے۔ فرمانے لگے وہ کشف القبور پر فائز تھا، اس نے قبر کے اندر جب ملاحظہ کیا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو جیسے اس نے اندر کی حالت دیکھی تو ایک چیخ نکالی، اس کے بعد جو ہے وہ زمین پر گر گیا۔ تو پھر ہم اس کو اٹھانے لگے، پتہ چلا کہ اس کی روح ہی نکل گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ نمک جس طرح پانی کے اندر گھل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اسی طرح ان کا سارا جسم جو ہے پگھل کر پانی پانی ہو گیا۔ تو اس طرح اس صدر الدین احمد اللہ تعالیٰ کے ولی نے حضرت معین الدین خواجہ غریب نواز علیہ رحمت کو یہ قبر کا واقعہ سنا کے مزید جو ہے آخرت کی فکر کے اندر مبتلا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر آگے ہم چلے، میرے پیر و مرشد علیہ رحمت بھی ساتھ تھے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت جن کے نام سے یہ سلسلہ نقشبندیہ مشہور ہے، ہم ان کی خدمت میں جا پہنچے تو ان کا بھی یہی معمول تھا کہ جو بھی آتا خالی ہاتھ نہ جاتا تھا، ننگے جسم لوگ آتے ان کو وہ کپڑے اگر پاس نہ ہوتے اپنا کپڑا اتار کے جب دینے لگتے تو اتنے میں فرشتے آ کے وہ لباس پیش کرتے، وہ لباس فرشتوں کو، وہ جو فرشتے لے کر آتے تھے وہ لباس فرشتوں سے لے کر اس ننگے جسم والوں کو وہ لباس دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کا کمال۔ پھر یہ حضرت بہاؤالدین نقشبند جو تھے، سبحان اللہ کتنا ان کے اندر تقویٰ تھا۔ ایک دن اپنے پیر و مرشد علیہ رحمت کی خدمت میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک اللہ کا بندہ روٹی لے کے آیا، فرمایا تم سفر پر ہو، یہ کھانا لے کے آیا ہوں تم کھا لو۔ آگے فرمانے لگے تم راستہ میرا چھوڑ دو، اپنے پیر و مرشد کے پاس مجھے جانے دو۔ آگے اس نے ضد کی، کہا نہیں آپ کو کھانا پڑے گا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت، سبحان اللہ کیا نظر کا کمال تھا، فرمایا اے اللہ کے بندے تو مجھے وہ کھانا کھلائے گا کہ جس کو ایک بے نمازی نے پیسا تھا آٹا، اس آٹے کی بنی ہوئی روٹی مجھے کھلائے گا؟ یعنی ایک بے نمازی کے ہاتھ کا پسا ہوا آٹا جس کی روٹی بنائی گئی ہے وہ تو مجھے کھلائے گا؟ اتنا بڑا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری، تو کیوں نہ ایسا کمال حاصل ہو کہ سبحان اللہ جب کوئی لباس کی ضرورت والا آتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ لباس دیتے ہیں، تو آگے جو ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت وہ لباس دیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت قبلہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت سبحان اللہ فرماتے ہیں جب میں 20 سال کے عرصے کو گزار لیا اپنے پیر و مرشد کے پاس، پھر میرے پیر و مرشد علیہ رحمت نے مجھے رخصت فرمایا۔ رخصت کرتے ہوئے مجھے یہ وصیت فرمائی، بیٹے تو خلق خدا سے کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں رکھنی ہے، مخلوق خدا سے کچھ مانگنا نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے تو نے دنیا سے بے رغبتی رکھنی ہے۔ فرماتے ہیں پھر پیر و مرشد علیہ رحمت سے فارغ ہو کے آگے پھر میں مختلف مقامات کا سفر کیا، اور اس طرح پھر میں کعبہ شریف گیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور عبادت کرتے کرتے جب میں آنے لگا تو وہاں پہ حرم شریف کے اندر آواز آئی، اے معین الدین ہم نے آپ کو بخش دیا ہے اور ہم آپ سے راضی ہو گئے، تو اب آپ جو کچھ مانگنا چاہیں مانگیں۔ میں نے وہاں پہ عرض کیا، اے میرے پروردگار میں چاہتا ہوں جو میرے سلسلے میں داخل ہو جائے اس کی بخشش ہو جائے۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے معین الدین ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، جو آپ کے سلسلے میں چشتی
سلسلے میں داخل ہوگا میں اسے بخش دوں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا رہا، اور وہاں سے جب میں واپس آنا چاہا تو اس وقت روضے پاک سے آواز آئی معین الدین ادھر آؤ، تو یہ آواز سنتے ہی کافی لوگ معین الدین نام والے جمع ہو گئے۔ پھر جو روزے مبارک پر شیخ تھا، نگرانی کرنے والا تھا، اس نے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک پہ عرض کیا کہ حضور اس وقت تو معین الدین نام والے کئی لوگ ہیں، کس معین الدین کو میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معین الدین چشتی ہیں نا ان کو میری بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو وہ روزے پاک کے شیخ نے حضرت قبلہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمت کو جب دروازے پر لے گئے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اندر گیا، اندر جا کے جو میرا فیض تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی مجھے اپنے روزے مبارک سے آواز دی اے معین الدین اب ہم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت دے دی ہے، اب تم جاؤ ہندوستان میں، وہاں پہ جا کے تم لوگوں کو تبلیغ کرو۔ فرماتے ہیں یہ سن کے میں جب باہر آیا، اب میں پریشان تھا کہ ہندوستان تو کبھی میں گیا نہیں، ہندوستان دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ میں کیسے جاؤں؟ فرماتے ہیں میں سو گیا، خواب کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ ساتھ مجھے ہندوستان کا جو نقشہ تھا وہ بھی میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے ہندوستان کا نقشہ دیکھا، جب میری آنکھ کھلی تو میں خوش ہوا، چلے اب تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کروں گا۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے روان دواں ہوا، ملک شام میں گیا، بغداد میں گیا، اور کئی علاقوں کا سفر کرتے کرتے پھر ہمارے شہر لاہور میں بھی تشریف لے آئے۔ جی شہر لاہور میں کتنا عرصہ رہے؟ 40 دن کا جو ہے یہاں پہ اعتکاف کیا۔ کہاں پہ؟ حضور داتا صاحب علیہ رحمت کے قدموں میں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا حجرہ پاک موجود ہے، آج اس کا غسل بھی تھا تو غسل دیا گیا۔ تو اس طرح مسجد بھی تھی، مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتے تھے، لیکن اعتکاف کہاں پہ کیا؟ حضور داتا صاحب علیہ رحمت کے قدموں کے اندر۔ یہ آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت نے بتا دیا میرا یہاں پہ 40 دن چلا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ والے خصوصاً حضور داتا صاحب علیہ رحمت اپنے مزار کے اندر حیات ہیں، اور جہاں جی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بستی ہیں، تو اس لیے حضرت غریب نواز علیہ رحمت نے 40 دن کا جو چلا کیا، حضور داتا صاحب علیہ رحمت نے جو اپنے فیض سے نوازا، اس فیض سے جب آپ فیض یاب ہوئے تو آخر میں جاتے جاتے ایک شعر کہہ گئے جو کہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا را راہنما۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خزانہ بخشنے والے یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر یہ ہیں، اور ناقصوں کے یہ کامل پیر ہیں، اور کامل لوگ جو ہیں ان کی بھی یہ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت ادھر سے پھر اجمیر شریف میں پہنچے، وہاں پہ مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو چونکہ اس وقت لائٹ تو تھی نہیں، تو تیل کی ضرورت پڑتی تھی، رات کو چراغ جلایا جاتا تھا، تو وہاں پہ چونکہ ہندو رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو اللہ کا گھر مسجد بن رہا ہے، تو اس صورت میں پھر انہوں نے کیا کیا جناب، وہ تیل دکان والوں کو انہوں نے کہا بھئی تیل آئندہ جو ہے اس مسجد کے بنانے والوں کو نہیں دینا ہے۔ تو اب وہ جو مزدور تھے، مستری تھے، وہ حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمت کے پاس گئے، جی ہمیں تو تیل نہیں ملتا ہے، رات کو اندھیرے میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمت نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تیل نہیں دیتے نہ دیں، آپ چراغ کے اندر پانی ڈال لو، یہ تیل کا کام دے گا۔
چنانچہ تیل چراغ کے اندر ڈالا گیا اور اس طرح وہ تیل کی بجائے وہ پانی جو ہے جب چراغ کے اندر ڈالا گیا تو وہ پانی جو ہے وہ تیل کا کام دیتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ چراغ پانی سے جلنے لگے۔ اور ان کی کرامت یہ دیکھیے، ادھر مسجد کے پاس پاس جو ہے چراغ جل رہے تھے لیکن چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو یہ ہیں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت جی، جنہوں نے کامل پیر کی تلاش کی، کامل پیر بھی مل گیا، اور پیر کامل سے جو فیض ملا، سبحان اللہ، آج بلکہ قیامت تک جو ہے ان کا نام روشن رہے گا، جنہوں نے 90 لاکھ آدمیوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔